فوج انتہا پسند نظریات دشمن عناصر کے عزائم ناکام بنا دے گی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عزم۔ کہتے ہیں پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی، چابک دستی اور فوری فیصلہ ناگزیر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریژنز کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کو آپریشنل تیاری، جنگی استعداد کار بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا اور فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کو سراہا۔ کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ قائد اعظم ٹرافی نیشنل گیمز کی فاتح پاکستان آرمی کے نام ہو گئی۔ فیلڈ مارشل نے آرمی ٹیم کو قائد اعظم ٹرافی سے نوازا۔ نیشنل گیمز میں بہترین کارکردگی، پاکستان نیوی کو ٹرافی، بابجا کی ٹیم کو رنر اپ ٹرافی ملی۔ تقریب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو نے فیلڈ مارشل کو اجرک اور ٹوپی کا تحفہ دیا۔ بلاول بھٹو نے بہترین کارکردگی پر صوبہ پنجاب کو اسپیشل ٹرافی دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بہترین کارکردگی پر پاکستان پولیس کو شیلڈ سے نوازا۔ ایک میسو دھاندلی کے ذریعے جنرل فیض کی نگرانی میں عمران خان کو برسر اقتدار لایا گیا، تمام مخالفین کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا اور سارا جنرل فیض کے ذریعے جو ہے یہ کیا جاتا رہا۔ دھمکیاں بھی ان کے ذریعے آتی تھیں، قید بھی ان کے ذریعے سیاسی مخالفین ہوتے تھے۔ جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے۔ فیض حمید اور بانی PTI نے سازش کے ذریعے ملک کو تباہ و برباد کیا، مخالفین کو جیل اور دھمکیوں کے ذریعے خاموش کروایا۔ نواز شریف کو من گھڑت الزامات پر ہٹایا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں بھی سازشی عناصر بانی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 9 مئی واقعات کے پیچھے بھی فیض حمید کا دماغ تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں معرکہ حق میں فتح حاصل ہوئی۔ مغربی سرحد پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ بانی PTI کہتے ہیں کہ ان سے بات کرو، ان کے ہاتھوں سے ہمارے نوجوانوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ PTI کی قیادت طالبان کو بھتہ دیتی ہے۔ In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve and confidence. Under the leadership of Field Marshal General Syed Asim Munir, the Pakistani Army, the Pakistan Air Force and the Pakistan Navy demonstrated professionalism, coordination and strength. Pakistan emerged victorious with its sovereignty defended and its honor upheld. مئی میں پاکستان کو میدانی جنگ میں آزمایا گیا۔ قوم نے اتحاد، عزم اور اعتماد کے ساتھ ہر چیلنج کا بھرپور جواب دیا۔ کراچی میں نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں تینوں افواج نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت، مؤثر ہم آہنگی اور مضبوط دفاعی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ This government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of a financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan. جب حکومت سنبھالی تو معیشت کی صورتحال نازک تھی، ملک عملی طور پر مالی دیوالیے پن کے دہانے پر تھا، سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹوں کی وجہ سے مسائل کا سامنا تھا، کاروباری برادری، سرمایہ کار پیچیدہ قوانین سے پریشان تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا مسائل کے حل کے لیے کبھی نا امید نہیں ہوئے، ہماری معیشت مستحکم اور معاشی اعشاریے مثبت ہیں، برطانیہ پاکستان کا اہم شراکت دار ہے۔ سیاسی مخالفت ہوتی تھی مگر سیاسی مخالفت کو کبھی دشمنی میں تبدیل کر کے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کاش پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ کسی سیاسی جماعت نے آج تک IMF کو لیٹر نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کی امداد اس بنیاد پہ نہ کی جائے کہ ہمارے مخالف جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی کو کہا جائے کہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک نہ ہونا، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ مافیا ہے، یہ گاڈ فادر ہے، یہ فلاں ہے۔ سیاست میں آنے کے بعد نئی نسل کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا، ملک میں نفرت کے بیج بوئے گئے، ذاتی انا کی تسکین، مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر حملے کیے گئے۔ ملک میں سیاسی مخالفت ہوتی تھی لیکن کبھی دشمنی میں تبدیل نہیں کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں پریس کلب میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کسی جماعت نے IMF کو خط نہیں لکھا تھا، یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی کی خوشی غمی میں شریک نہ ہونا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی باہر جائے تو اس کے پیچھے لوگ لگا دیے جائیں۔
اسحاق ڈار کی برطانیہ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر انصاف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون اور مضبوطی، عوامی رابطوں پر گفتگو، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر بھی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا۔ فتنہ ہندوستان BLA کا بزدلانہ وار، بلوچستان ایک بار پھر انسانیت سوز دہشت گردی کا شکار، دہشت گرد تنظیم BLA کا آوران میں بچوں پر بزدلانہ حملہ، دہشت گردوں نے مارٹر، گولوں اور راکٹ سے نماز جمعہ کے دوران نشانہ بنایا، حملے میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا، 4 بچے زخمی ہوئے۔ افغان سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پاکستان نے ثبوت فراہم کر دیے، طالبان کی پشت پناہی اور ناکامی خطے میں امن کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں عالمی برادری کا طالبان رجیم کو 2 ٹوک انتباہ، متعدد ملکوں نے زور دیا طالبان القاعدہ، TTP اور دیگر گروہوں کے خاتمے میں مؤثر کردار ادا کریں، افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ میں 2000 افغان باشندوں کا دہشت گردوں سے رابطوں کا انکشاف، امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کا دعویٰ، کہا ان افراد کے دہشت گردوں سے تعلقات ہیں۔ یہ افراد بائیڈن دور میں افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ داعش اور دیگر دہشت گرد امریکی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تمام متعلقہ ادارے اب اس سلسلے میں متحرک ہیں۔ کراچی کا راستہ روکنے والوں کے ہاتھ اب تھک چکے ہیں، کراچی بچے گا تو ملک بچے گا، کراچی کی معیشت، کراچی کا امن ہی پاکستان کا امن ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد محمود صدیقی نے کہا کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر پاکستان بنانے تک اور پاکستان بنانے سے پاکستان بچانے تک یہی ہماری تاریخ ہے اور یہی ہماری تعریف ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام صرف سیاست کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ملک میں گلا سڑا نظام نوجوانوں کو مایوس کر رہا ہے۔ پاکستان میں 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہر شعبے میں طبقاتی نظام بنتا جا رہا ہے، حکمران بڑے بڑے قرض لیتے ہیں اور معاف کروا لیتے ہیں۔ پولیو وائرس صرف پاکستان اور افغانستان میں موجود ہے، باقی پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو گیا۔ سرکار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک عوام مدد نہ کریں۔ آرٹس کونسل کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، سرکار آپ کے پاس بچوں کو پولیو ویکسین پلانے آ رہی ہے، ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار ہوں؟ NFC میں چاروں صوبوں نے ایک دوسرے کی بات سنی، اداروں کے اندر کمی کوتاہی کو دور کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جنوری تک NFC پر کمیٹی کو بلا کر آگے بڑھیں گے۔ IMF سے اسٹرکچرل ریفارمز پر بات چیت ہوگی، ہر طرف بات ہو رہی ہے۔ IMF نے مزید پابندیاں لگائیں، ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے اصلاحات متعارف کروائیں۔ IMF کی ایک اور بڑی شرط پوری، اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے آن لائن جمع اور شائع کرنے کا نظام تیار۔ گریڈ 17 سے 22 تک تمام وفاقی اور صوبائی افسران اپنے ملکی اور غیر ملکی اثاثے ڈیجیٹل طریقے سے ڈکلیئر کریں گے۔ بینکوں کو اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت اثاثوں کی جانچ کی اجازت 2026 کے آخر تک۔ افسران کے اثاثوں کی تفصیلات عوام کے لیے ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے بوجھ عوام پر ڈالنے کا پلان تیار۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات پر مزید 5 روپے PDL بڑھانے کا منصوبہ، گردشی قرضہ آئندہ 6 برسوں کے دوران ختم کر دیا جائے گا۔ گیس کمپنی سے ملنے والی ڈیویڈنڈ کو واپس منتقلی سے گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے سیٹل کیا جائے۔ 1400 ارب روپے نان ریکوری لائن لاسز، ٹیرف ڈفرینشیل، 300 ارب روپے ٹیکس اور سود کے شامل۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں سنسنی خیز انکشافات، مرکزی ملزمہ ردا کا شوہر بھی امیر کبیر نکلا۔ ملزم وحید اور اس کے خاندان کے پاس کروڑوں روپے مالیت کی کوٹھیاں، پلازے اور دکانیں نکلیں۔ ملزم وحید کی سیل لگ گئی، 5 دکانوں میں کروڑوں روپے کا سامان موجود۔ دکانوں کے ملازمین کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ ملازمین کو ماہانہ 20 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ کی مد میں ملتے تھے۔ دکانوں سے کم از کم ماہانہ آمدن 2 کروڑ سے زائد تھی۔ مرکزی ملزمہ ردا کے مختلف لوگوں کے نام سے بنائے گئے 16 اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آ گئے۔ وطن سے محبت اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت، ISPR کا پاک سرزمینوں کے عنوان سے نیا ملی نغمہ جاری۔ نغمہ تینوں مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے وفا کی عظیم داستان پیش ہے۔ فوج کے دفاع وطن کی بہادری اور قربانی کو اجاگر کر دیا گیا۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے شاندار کارناموں کو نغمے میں خوبصورتی سے دکھایا گیا۔
غزہ میں کار پر صہیونی فوج کا ڈرون حملہ، 4 افراد شہید، کئی زخمی، گاڑی مکمل تباہ۔ خان یونس اور المواسی میں بھی حملے، مزید 2 فلسطینی شہید۔ طبی انخلا میں تاخیر سے 1092 مریض دم توڑ گئے۔ غزہ میں شدید موسمی حالات المناک سانحے کی شکل اختیار کر گئے۔ شدید موسمی طوفان سے شہداء کی تعداد 16 تک جا پہنچی۔ بارشوں نے متاثرین کا بچا کچا سامان اور خوراک بھی برباد کر دی۔ 2.5 لاکھ سے زائد بے گھر افراد پانی، سیلاب اور عمارتوں کے گرنے سے متاثر۔ نیپال میں حکومت کا تختہ الٹنے میں امریکی کردار منظر عام پر، افشا ہونے والی خفیہ دستاویزات میں انکشافات۔ امریکہ نواز اداروں نے نوجوانوں کو احتجاج اور سیاسی مداخلت کی خفیہ تربیت دی۔ $3.5 لاکھ کے پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو منظم احتجاج، توڑ پھوڑ، سرکاری عمارتوں پر حملوں سمیت مختلف حربے سکھائے گئے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکمت عملی کا مقصد نیپال میں چین اور بھارت کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا تھا۔ معروف کار اسٹنٹ مین سلطان گولڈن کے 2 عالمی ریکارڈ۔ سلطان گولڈن نے تیز ترین ریورس کار ڈرائیو کا ریکارڈ بنا دیا۔ ریورس ڈرائیو میں کامیابی کے ساتھ 121 فٹ کی ریمپ جمپ سے دنیا کو حیران کر دیا۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سلطان گولڈن کو مبارکباد، 5 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ لندن کے بعد پاکستان سپر لیگ کا نیو یارک میں شاندار روڈ شو۔ قومی کرکٹ ٹیم کے موجودہ کپتانوں، سینئر کھلاڑیوں اور سابق اسٹارز کی بھرپور شرکت۔ PSL کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کی کوششیں تیز۔ 13 دسمبر کو نیو یارک میں بڑا ایونٹ ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ نے عالمی سطح پر مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ بھارتی کرکٹ لیگ کی خود ساختہ برتری کا غرور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بھارتی جریدے اکنامک ٹائمز کے مطابق کھیل کے میدان کو کرپشن کی بھینٹ چڑھا کر بھارت نے عالمی اداروں کا اعتماد کھو دیا ہے۔ مئی 2025 میں بھارتی جارحیت کے باعث ٹورنامنٹ کی عارضی معطلی کے بعد دوسری بڑی گراوٹ سامنے آئی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے باعث انڈین پریمیئر لیگ کو بڑا دھچکا لگا تھا، جس کے بعد اس کی مقبولیت میں تاریخی گراوٹ آئی ہے۔ بھارت میں کھیلوں کا ایک اور ایونٹ، بد نظمی اور بد انتظامی کا شکار ارجنٹینا کے سٹار فٹ بالر لیونل میسی کی کولکتہ اسٹیڈیم آمد۔ تماشائیوں نے بے قابو ہو کر اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کر دی۔ سٹار فٹ بالر کو 10 منٹ کے بعد ہی اسٹیڈیم سے واپس جانا پڑا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آج سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ پشاور، سوات، مانسہرہ سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بادل جم کے برسیں گے۔ باجوڑ، موہمن، اپر کرم، پارا چنار، مالاکنڈ سمیت ہزارہ ڈویژن میں ہلکی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل کل سے برسیں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بھی کئی علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔